اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ آپ کے قبول اسلام کا امنان فروز واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے، اور آپ کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ قریش کا اتحاد ٹوٹ رہا ہے اور نوجوان اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ آپ قریشی روایات کے محافظ اور بت پرستی کے سخت حامی تھے۔ اسی تعصب اور قبائلی حمیت نے آپ کو اسلام دشمنی پر آمادہ کیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک دن شدید غصے اور جوش میں آپ نے تلوار اٹھائی اور یہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ راستے میں ایک شخص نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، جس نے آپ کو بتایا کہ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لو۔ آپ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید تو مسلمان ہو چکے ہیں، بس یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے قدم اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ حضرت عمر جب یہ سن کر اپنی بہن فاطمہ بہنوئی سعید اسلام قبول کر چکے ہیں، شدید غصے اور غیرت میں بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر کا رخ کیا۔ گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی جو حضرت خباب بن ارد پڑھا رہے تھے۔ اب یہ آواز سنتے ہی حضرت عمر کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ آپ نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر والوں نے گھبرا کر قرآن کا صحیفہ چھپا دیا اور حضرت خباب بھی پردے میں چلے گئے۔ دروازہ کھلتے ہی حضرت عمر نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ کیا تم بھی بے دین ہو گئے ہو؟ بہنوئی سعید نے باہر ٹالنے کی کوشش کی تو حضرت عمر آپے سے باہر ہو گئے اور انہیں مارنے لگے۔ بہن فاطمہ بیچ میں آئی تو انہیں بھی دھکا لگا، جس سے ان کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بھی حضرت عمر کے غصے میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ آپ نے شدت سے کہا کہ تم نے ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ اس وقت بہن نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، اب تم جو چاہو کر لو۔ یہ بے خوف اعلان حق حضرت عمر کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ بہن کے چہرے پر بہتا ہوا خون، اس کا ثابت قدم ایمان اور بے خوف لہجہ، یہ سب چیزیں مل کر حضرت عمر کے دل کی سختی کو توڑنے لگیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں غصہ پہلی بار کمزور پڑا اور دل میں سوال نے جنم لیا کہ آخر یہ کون سا دین ہے جس کے لیے کمزور عورت بھی اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے؟ یہی اندرونی ٹوٹ پھوٹ آگے چل کر ہدایت کا دروازہ بن گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر میں خون آلود منظر دیکھ کر کچھ سنبھلے تو دل میں ایک عجیب سی خرش پیدا ہو چکی تھی۔ غصے کی شدت کم ہو گئی اور اس کی جگہ تجسس اور اضطراب نے لے لی۔ آپ نے فرمایا، جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن فاطمہ نے کہا، آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کریں۔ غسل کے بعد جب آپ کے ہاتھوں میں وہ صحیفہ دیا گیا جس میں قرآن کی آیات لکھی تھیں، اور آپ نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھنا شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو گویا الفاظ سیدھے دل میں اترتے چلے گئے۔ ہر آیت دل کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر تک اثر کر رہی تھی۔ زبان پڑھ رہی تھی مگر روح کانپ رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل کی سختی پگھلنے لگی، غرور جھکنے لگا اور باطل کے پردے ہٹنے لگے۔ پھر جب آپ نے یہ آیت پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے بجلی سی گر گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل لرز گیا اور زبان بے اختیار کہہ اٹھی، کیا یہی پاکیزہ کلام اور بلند کلام ہے؟ اور یہ وہی عمر تھے جو کچھ دیر پہلے تک دشمنی میں اندھے تھے اور اب قرآن کی عظمت کے سامنے ٹوٹ چکے تھے۔ بہن اور بہنوئی نے یہ منظر دیکھا تو دل خوشی سے بھر گئے۔ حضرت خباب پردے سے نکل آئے اور خوشخبری دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے چن لے۔ یہ سن کر حضرت عمر کے دل میں ایک اور لرزش دوڑ گئی اور فوراً کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یوں قرآن کی چند آیات نے ایک تاریخ ساز انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ دل میں عجیب انقلاب برپا تو ہو ہی چکا تھا۔ جو دل کچھ دیر پہلے نفرت اور غصے سے بھرا ہوا تھا، اب ندامت، سچائی کی تلاش اور ہدایت کی طلب سے لبریز تھا۔ تو اب ان کے لیے ایک لمحہ بھی رکنا مشکل ہو گیا۔
دل بے چین تھا، روح تڑپ رہی تھی اور زبان بے اختیار کہہ رہی تھی، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ بہن اور بہنوئی نے راستہ بتایا، اور اگرچہ تلوار بدستور آپ کے ساتھ تھی مگر نیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اب یہ قدم قتل کے نہیں بلکہ ہدایت کے تھے۔ راستے بھر دل میں ایک ہی خیال تھا، سچ کو پا لینا، حق کو قبول کر لینا۔ آپ تیز قدموں سے دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے، جہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چھپ کر جمع ہوتے تھے۔ راستے میں آپ کے قدموں میں وہی مضبوطی تھی مگر دل میں اب عاجزی تھی، آنکھوں میں نمی تھی اور روح سچ کی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ آپ جب دار ارقم کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی تو اندر موجود صحابہ کرام نے جھانک کر دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے کھڑے۔ خوف کی لہر دوڑ گئی، دل دھڑکنے لگے، کیونکہ یہی عمر تھے جن سے مسلمان چھپتے پھرتے تھے۔ بعض صحابہ پیچھے ہٹ گئے، کچھ نے ہمت کی، مگر فضا میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر خیر کے ارادے سے آیا تو خوش آمدید، اور اگر شر کے لیے آیا تو اللہ کی قسم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اسی لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرعزم اور مطمئن لہجے میں فرمایا، دروازہ کھولو، عمر کو آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ کی چادر پکڑی اور مضبوطی سے فرمایا، اے عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ یہ انداز ایسا تھا کہ حضرت عمر کے دل کی ساری اکڑ پگھل گئی۔ گھبراہٹ، ندامت اور عقیدت ایک ساتھ امڑ آئی۔ کانپتی ہوئی آواز میں بولے، اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ الفاظ نکلتے ہی گویا کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھا اور دار ارقم اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہروں پر مسکراہٹ تھی، دل خوشی سے بھر گئے۔ وہ لمحہ اسلام کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، کیونکہ آج دشمن اسلام کا سب سے مضبوط سپاہی بن چکا تھا۔ آج تلوار حق کے لیے اٹھنے والی تھی اور عمر باطل کے مقابلے میں ڈھال بننے والے تھے۔ یہ صرف ایک شخص کا اسلام لانا نہیں تھا، یہ اسلام کے وقار، مسلمانوں کے حوصلے اور باطل کے رعب کے ٹوٹنے کا دن تھا۔ اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی کھلی حفاظت کا نشان بن گئے اور حق و باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والے فاروق کہلائے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھتے ہی جیسے اپنی پوری زندگی کا رخ بدل لیا۔ دل ایمان سے بھر گیا، رگوں میں حق کی حرارت دوڑ گئی اور شخصیت میں وہی جلال تھا، مگر وہ اب اللہ کے لیے تھا۔ آپ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں عمر، ہم حق پر ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا سینہ اور بلند ہو گیا اور کیا، پھر ہم چھپ کر کیوں رہے؟ یہ جملہ دراصل تاریخ کا رخ بدلنے والا اعلان تھا۔ اسی وقت حضرت عمر نے تجویز دی کہ مسلمانوں کو 2 صفوں میں لے کر حرم کی طرف نکلا جائے۔ ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے تھے اور دوسری کی حضرت عمر۔ یہ منظر مکہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ مسلمان جو کل تک چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، آج سینہ تان کر سر اٹھا کر بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کفار قریش حیران تھے، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، کیونکہ عمر کا اسلام لانا ان کے لیے بجلی بن کر گرا تھا۔ جب یہ قافلہ حرم میں داخل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے اعلان کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام نماز ادا کی۔ قریش دیکھتے رہ گئے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ روک سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر کے ہوتے ہوئے ٹکر لینا آسان نہیں۔ اس دن اسلام کو صرف ایک نیا فرد نہیں ملا، بلکہ ایک مضبوط ڈھال، ایک بے خوف محافظ اور ایک کھلا اعلان ملا۔ یہی وہ دن تھا جب کمزوری کا دور ختم ہوا اور جرأت کا دور شروع ہوا۔ حضرت عمر کا اسلام مسلمانوں کے لیے حوصلے کی سانسیں اور کفار کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ حق کو زبان ملی، باطل دبک گیا، اور تاریخ نے دیکھ لیا کہ جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو وہ تنہا بھی ایک امت بن جاتا ہے۔ حضرت عمر کو فاروق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کرتے ہی حق اور باطل کے درمیان کھلا اور واضح فرق قائم کر دیا۔ قبول اسلام سے پہلے مسلمان کمزور سمجھے جاتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، کفار کا ظلم برداشت کرتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لاتے ہی یہ کیفیت بدل گئی۔ آپ نے نہ صرف خود کھل کر اسلام کا اعلان کیا بلکہ دوسروں کو بھی حوصلہ دیا کہ اب حق کو چھپانے کا وقت نہیں رہا۔ آپ کی جرأت، بے باکی اور صاف گوئی نے اسلام کو ایک نیا وقار دیا۔ اسی جرأت کی وجہ سے باطل کو پیچھے ہٹنا پڑا اور حق سامنے آ گیا۔ اس لیے آپ فاروق کہلائے، یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے والے۔
روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی مرتبہ 2 ٹولیوں کی صورت میں خانہ کعبہ جا کر نماز ادا کی گئی۔ حضرت عمر کی شخصیت میں اللہ نے ایک خاص جلال رکھا تھا۔ آپ جہاں کھڑے ہو جاتے باطل خود پیچھے ہٹ جاتا۔ آپ کی نظر میں کوئی مصلحت نہیں، صرف حق ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی رائے کو اہمیت دیتے اور کئی مواقع پر قرآن کی آیات حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو حق کی پہچان کا خاص نور عطا فرمایا تھا۔ یوں حضرت عمر کا لقب فاروق صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک مشن ہے۔ حق کو کھلے دل سے قبول کرنا، باطل کو دو ٹوک رد کرنا اور دین کے مقابلے میں یا دین کے معاملے میں کسی دباؤ کو قبول نہ کرنا۔ یہی وہ صفت تھی جس نے حضرت عمر کو تاریخ اسلام کا ستون بنا دیا اور امت کو قیامت تک کے لیے ایک معیار دے دیا کہ ایمان ہو تو ایسا ہو، جرأت ہو تو ایسی ہو، اور حق پر ڈٹنا ہو تو عمر جیسا ہو۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کو دین کی خدمت اور امت کی رہنمائی کے لیے وقف کر دیا۔ ابتدائی اسلام میں وہ اپنی مضبوط شخصیت، بے باکی اور عدل و انصاف کی لگن کی وجہ سے نمایاں ہوئے، اور سب سے پہلے انہوں نے قریش میں اسلام کی تبلیغ اور تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے۔ خاص طور پر مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے اور ان کے حقوق کی حفاظت میں فعال کردار ادا کیا۔ حضرت عمر نے مکہ میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو کھل کر مدد فراہم کی، چاہے وہ معاشرتی دباؤ کا سامنا ہو یا کفار کی دشمنی۔ انہوں نے صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی اسلام کی خدمت کی۔ ہجرت کے دوران مالی و جسمانی قربانی دی اور مدینہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلم ریاست کی بنیاد رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدوجہد نے نہ صرف بیرونی محاذ پر بلکہ اندرونی اصطلاحات میں بھی نظر آتی ہیں۔ وہ انصاف، قانون، نظام اور اخلاقی قیادت کے لیے ہمیشہ مثال قائم کرتے رہے۔ حضرت عمر کا قبول اسلام محض ایک شخص کا ایمان لانا نہیں تھا، بلکہ یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں کمزوری طاقت میں، خوف جرأت میں اور خاموشی اعلان حق میں بدل گئی۔ جس دل میں کبھی اسلام کے لیے نفرت تھی، اسی دل میں اللہ نے ایمان کا نور بھر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت کسی کی میراث نہیں، یہ صرف اللہ کی عطا ہے۔ وہ جسے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ اگر نیت سچی ہو تو اللہ خود راستہ کھول دیتا ہے۔ یہ قسط تو یہاں مکمل ہوتی ہے، مگر فاروق اعظم کی عظیم جدوجہد کی داستان ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ حضرت عمر کی ابتدائی اسلامی خدمات اور اسلام کی لمبی جدوجہد کیسی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔